جو غنا ہے دو طرح کا ہوتا ہے. پہلی قسم ہے معازف جو آلات کے ساتھ ہوتا ہے, تو یہ بالاتفاق حرام ہے. اور اگر میں نے جیسے کل بتایا تھا کسی عالم نے اس کو جائز کہا بھی ہے تو اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے, وہ اجماع کے مقابلے میں ایک بات ہے جو رد کر دیے جانے کے قابل. تو جو آلات موسیقی ہیں ان کا استعمال یکسر حرام ہے, یہ معازف ہے. دوسری قسم ہے جو آلات کے بغیر ہوتی ہے, جسے ہم انشاد کہتے ہیں یا آج کل اناشید کہتے ہیں, یعنی بغیر آلات کے گنگنانا. اور اس میں نے آپ بھائیوں کل بتایا تھا کہ اس کے حکم میں 5 چیزیں دیکھی جائیں گی کہ اگر وہ 5 باتیں ہوں گی تو یہ بھی حرام ہوگا, اور اگر وہ نہیں ہوں گی تو یہ جائز ہوگا. وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات ہم نے کہا کہ اگر انشاد یہ جو اناشید ہیں یہ بطور عبادت اپنائے جائیں, ان کو قرآن مجید کا قائم مقام سمجھا جائے, اور سمجھا جائے کہ اس کے ذریعے بھی ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں, اس کے ذریعے بھی ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں, تو یہ اکثر حرام اور بدعت ہے. جیسا کہ صوفیاء کے ہاں سماع کا مفہوم ہے نا, سماع اور رقص. بلکہ آپ نے شاید ویڈیوز دیکھی بھی ہوں گی ترکی کی, دیگر علاقوں کی, کہ صوفیاء کے ہاں ان کے خاص لباس ہوتے ہیں, ان کا خاص ڈانس ہوتا ہے, وہ جھومتے ہیں, گنگناتے ہیں, اس میں آلات بھی ہوتے ہیں. اور یہ جو قوالی کی جو بدعت ہے بھی وہیں سے آئی ہے, کیونکہ بعض الناس میں عوام میں سمجھا جاتا ہے کہ قوالی شاید بڑی اچھی بات ہے. عام طور پہ لوکل بسوں میں جو بس والا ہوتا ہے وہ پہلے تلاوت لگاتا ہے, پھر وہ نعت لگاتا ہے, پھر وہ قوالی لگاتا ہے, اس کو لگتا ہے درجہ بندی ہو رہی ہے نا, اس کے بعد پھر وہ گانوں پہ جاتا ہے. تو حالانکہ قوالی کیا ہے؟ قوالی تو بہت قبیح چیز ہے, بہت بری چیز ہے. تو بہرحال اگر یہ بطور عبادت اپنائی جائیں اور ان کو خیر والا کام سمجھا جائے بہت, تو یہ حرام ہے اکثر جو ناشید ہیں. اور میں نے کہا اس کی معاصر قسم کیا ہوتی ہے, یہ جو دعوتی جو تنظیمات ہیں ان کے ہاں جو نشید نائٹ اور اس قسم کے دیگر تصورات ہوتے ہیں کہ رات ساری یہ کہیں پر اکٹھے ہوں گے, وہاں عبادت بھی ہوگی, تلاوت بھی ہوگی, مطالعہ بھی ہوگا, اور کیا ہوگا, اناشید بھی ہوں گے. تو یہ اناشید کو بغرض عبادت اپنانے والی بات ہے جو جائز نہیں. یہ پہلی بات تھی. دوسری بات کیا کہ اگر اناشید میں کلام محرم شامل ہے, ایسی باتیں شامل ہیں جو اللہ نے حرام کر دی ہیں, تو تب بھی اناشید حرام ہوتے ہیں. اور وہ باتیں 3 طرح کی ہوتی ہیں: شرک پر مبنی بات, بدعات پر مبنی بات, اور فسق یعنی گناہ پر مبنی بات. کلام محرم کی یہ 3 قسمیں. بس اگر اشعار میں اناشید میں شرک ہوگا جیسے بہت ساری نعتوں میں ہوتا ہے تو وہ حرام ہے. اور اگر اس میں بدعات ہوں گی, مثال کے طور پہ صحابہ کرام پر طعن ہے اور دیگر اس قسم کی باتیں ہیں, اور بدعات کفریہ بھی ہو سکتی ہیں جیسے دین کا استہزاء ہے, فرشتوں کا مذاق ہے, جنت جہنم کا مذاق ہے, تو یہ بھی کیا, یہ بھی حرام ہے. اور اگر فسق یعنی گناہ پر مبنی بات ہے, لوگوں پر طعن و تشنیع ہے, خواتین پر طعن ہے, دیگر چیزیں ہیں, تو تب بھی اناشید یا جو غنا ہے یہ حرام ہے. یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ غزل کا کیا حکم ہے. یعنی آپ نے دیکھا کہ عام طور پر جو غزلیہ اشعار ہوتے ہیں اس میں عورتوں کے حسن کے بارے میں, ان کے حسن و جمال پر تبصرہ ہوتا ہے, تو اس کو بھی سائڈ پہ کر دیں. آگے لفظ آ رہا ہے ذکر الغوانی والغزل, تو غزل کی تفصیل میں اس کو پھر دوبارہ سے سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, کلام محرم میں جو غزل والا پہلو ہے اس کو الگ سے ہم سمجھتے ہیں تھوڑی دیر بعد. سرید صاحب کا اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ وہ کلام جو حرام یعنی جو شرک پر یا بدعت پر یا گناہ پر مبنی ہو تو وہ بھی حرام ہے, خواہ اس میں آلات ہوں یا نہ ہو. تیسری بات کیا ہے کہ وہ کلام معازف کے بغیر ہو لیکن معازف سے مشابہ ہو. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں غور سے. یعنی غنا جو ہے وہ معازف کے تو بغیر ہو, یعنی اس میں آلات موسیقی شامل نہ ہو, لیکن ان کی مشابہت کی گئی ہو. کس طرح؟ اس سے ہمارے یہاں کہتے ہیں ووکلز کے ذریعے, اور پتہ نہیں بیٹ باکس کے ذریعے, یا مؤثرات صوتیہ جسے کہتے ہیں, یہ جو پیچھے ساؤنڈ افیکٹس ہم ڈال لیتے ہیں. بھائی ایک بات یاد رکھیں, جو دین ہے نا, دین میں ہوشیاریاں نہیں ہوتی. اللہ کا دین بڑا سیدھا سادہ ہے. جو بات اللہ نے حرام کر دی وہ حرام کر دی, ہم اس کو سمجھداری کا مظاہرہ کر کے ہم کہیں کہ یہ تم آلات ہیں اور یہ آلات نہیں ہے, اس کے قائم مقام ایک چیز ہے, تو اللہ کے ساتھ ہوشیار ہونے والی بات ہے. یہ بات درست نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یعنی جب موسیقی حرام کی یا معازف حرام کی تو اس سے خاص کوئی انسٹرومنٹ مراد نہیں ہے کہ یہ باجا حرام ہے یا یہ ڈھول حرام ہے, بلکہ اس کا جو اثر ہے, جو دل پر اس کی تاریکی چھا جاتی ہے وہ حرام ہے, وہ سبب ہے. تو وہ اثر آپ آلات کے ذریعے حاصل کر لیں یا وہ آپ آوازوں کے ذریعے حاصل کر لیں. بہت سارے سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ تو پیچھے چڑیا کی آواز لگی ہوئی ہے, تو منہ سے آواز نکالی ہوئی ہے. بھائی جو بھی تم نے کیا وہ حیلہ کیا ہوا ہے نا, اس کا اثر تو وہی, اس میں غنا کا پہلو تو وہی ہے. تو یہ بالکل بے بنیاد سی بات ہے, اور یہ بالکل عجیب سی بات ہے, یعنی کوئی علمی بات نہیں ہے. یعنی میں کسی ایک بھی عالم کو نہیں جانتا نے فتویٰ دیا ہو کہ آلات موسیقی کے قائم مقام کوئی بندوبست کر لیا جائے تو جائز ہو جاتی ہے. یہ مقاصد شریعت سے غفلت کی علامت ہے. یعنی کوئی بندہ اسے یہ پتہ ہی نہ ہو کہ موسیقی حرام کیوں ہے, وہ ایسی بات کر سکتا ہے. لیکن جس کو اس بات کا علم ہو کہ موسیقی کی حرمت کی اصل وجہ ان آوازوں کا دل پر اثر کرنا ہے, اور ان آوازوں کا قرآن کی محبت کو کھینچ لینا ہے, اور ان آوازوں کا دل کو طری کر دینا ہے, تو ایسی بات کبھی بھی نہیں کرے گا. اس لیے یہ جو بہت سارے ناشید ہمارے یہاں رائج ہیں جن کے پیچھے مؤثرات ہوتی ہیں, مختلف آوازیں ہوتی ہیں, خواہ وہ آلات کے ذریعے ہوں خواہ وہ آلات کے علاوہ ہوں, اس طرح کی آوازیں بہت ساری ہوتی ہیں. بلکہ بسا اوقات کوئی نظم شروع نہیں ہوتی, شروع کے منٹ میں اس میں ساری آ ہی چل رہی ہوتی ہے پیچھے. بلکہ حتیٰ کہ یہ چیز اتنی عام ہو گئی ہے کہ بسا اوقات
اچھا خاصا پڑھا لکھا بندہ وہ درس دے رہا ہے، قرآن مجید پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، اور پیچھے آوازیں لگی ہوتی ہیں. اللہ کے بندو، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے، اس کی کوئی حیبت نہیں ہے، کوئی حرمت نہیں ہے. تم نے اس کے پیچھے فساق اور فجار کی آوازیں لگائی ہوئی ہیں. تو انسان کو شرم آنی چاہیے اللہ سے، ڈرنا چاہیے اللہ سے کہ کہیں میں اس کے کلام کی توہین کا مرتکب نہ ہو جاؤں. تو بہرحال تیسری بات یہ ہے کہ معازف تو نہ ہو، لیکن معازف کو ہلا کر کے اس کی مشابہت والی آوازیں شامل کر لی گئی ہوں، تو تب بھی یہ اناشید یہ جائز نہیں. چوتھی بات کیا ہے، یہ بھی اہم بات ہے کہ اس میں اناشید کے اندر، اس کی ادائیگی کے اندر وہ دھنیں ہوں، وہ الحان ہوں جو گانوں کی دھنیں ہوتی ہیں. یہ بھی تیسری سے ملتی جلتی بات ہے کہ تیسری میں تو آلات کی بات ہے نا، آلات کی مشابہت ہے. چوتھی میں کیا، ان دونوں کی مشابہت ہے کہ بسا اوقات بہت ساری نظمیں ترانے آپ ایسے دیکھتے ہیں، اس میں نہ آلات موسیقی ہیں نہ اس کے پیچھے کوئی آواز ہے، لیکن اس کی ٹون کیا ہے، اس کی ٹون گانے کی طرز پر، یعنی اس کو سن کے انسان جھوم اٹھتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بہت ساری ناشید کی ٹون جو ہے، اس کی دھن نویسی ہوتی ہے کہ آپ اس پہ جھوم سکتے ہیں، اس پہ آپ تالی بجا سکتے ہیں، ڈانس کر سکتے ہیں. تو جو طرب کا پہلو ہے، جو کیفیت طاری کر دینے کا پہلو، یہی تو حرام ہے اصل میں. یہی تو شیطان کی انگلی ہے، شیطان کی چال ہے. تو ہم خواہ یہ سوچیں کہ ہم نے تو ترانہ بڑا اچھا سن رہے ہیں، لیکن اللہ کے بندے ترانے کی دھن اگر ایسی ہے کہ اس پہ کوئی انسان رقص کرنا چاہے تو بڑے آرام سے کر لے، تالی پیٹنا چاہے تو تالی پیٹ لے، جھومنا چاہے تو جھوم سکتا ہو، تو یہ دھنیں بھی جائز نہیں، ان سے بچنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ جو تغنی ہے، جو جھومنا ہے، یہ صرف قرآن کے ساتھ خاص ہے، قرآن کا حق ہے. اہل ایمان کا جو سکون ہے، جو ان پر کیفیت طاری کر دینے والی چیز ہے، وہ صرف اللہ کا کلام ہونا چاہیے. ہمارے یہاں جو ناشید آئی ہے نا، بہت سارے ہیں، ہم کہتے ہیں ناشید سن کے سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے. تو جو سکون اور راحت ملتی ہے، جیسے میں وہ غنا ہے، وہ غیر فطری کیفیت کو خود طاری کرنا جو جائز نہیں ہے. طالب علم کو چاہیے کہ وہ جب پریشان ہو، غمگین ہو، تو قرآن سنے اللہ کا، اس سے اپنے اوپر کیفیت طاری کرے، اس کو محسوس کرے. سر کھلا کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی کھلا کا غنا. غنا یہ جو ہم کہتے ہیں گانا، جسے ہم گانا کہتے ہیں، گا کر کچھ بھی پڑھنا، گنگنانا، یہ غنا ہے. چار جی باتیں ہوگی. جی. پانچویں بات کیا ہے کہ اگر یہ چاروں چیزیں نہیں ہیں، یعنی نہ تو وہ غرض عبادت ہے، نہ اس میں کلام محرم شامل ہے، نہ اس میں آلات کی مشابہت کی گئی ہے، اور نہ اس کی دھنیں گانوں کی دھنیں، یہ چاروں چیزیں نہیں ہیں، مگر پھر بھی وہ اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے. کس طرح؟ کہ طالب علم قرآن کم سنتا ہے اور اناشید زیادہ سنتا ہے، نظمیں زیادہ سنتا ہے. اسے قرآن سنتے ہوئے مزہ نہیں آتا، مگر نظمیں سنتے ہوئے مزہ آتا ہے، ماحول بن جاتا ہے. اگر تو یہ بات ہے، تب بھی اس خاص بندے کے حق میں یہ اناشید سننا جائز نہیں. اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں اس بات کو. یعنی جو طالب علم، جو انسان اس کی نظموں کے ساتھ دل لگی اس قدر ہو چکی ہے، وابستگی اس قدر زیادہ ہے کہ اس کو قرآن سننے میں مزہ نہیں آتا، لیکن نظمیں سننے میں مزہ آتا ہے، تو اس بات کی علامت ہے کہ اس کو نظموں نے، اناشید نے اللہ سے دور کر دیا ہوا ہے. تو اس کے حق میں پھر نظمیں سننا جائز نہیں ہے. اسے چاہیے کہ قرآن مجید سے اپنا تعلق استوار کرے. اور یہ وہ بات ہے جو میں نے کل آپ بھائیوں کو بتائی تھی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا، میں نے عراق میں تغبیر کو دیکھا، تغبیر تے کے ساتھ اور غین کے ساتھ، جسے ہم آج کل اناشید کہتے ہیں، کہ بعض لوگوں نے نظمیں یاد کی ہیں، نعتیں یاد کی ہیں. جو زندگی خلب دین لوگ ہیں، انہوں نے اس لیے یاد کی ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین سے پھیر دیں، تاکہ وہ لوگوں کو قرآن مجید سے دور کرنے. اور امام احمد رحمہ اللہ نے بھی کہا کہ یہ بدعت ہے. اور شیخ الاسلام نے ان کی بہت تعریف کی، اور فرماتے ہیں وَهَذَا مِن كَمَالِ مَعْرِفَةِ الشَّافِعِيِّ وَعِلْمِهِ بِالدِّينِ. امام شافعی رحمہ اللہ کے دین کو بہت اچھی طرح سمجھ لینے کی وجہ سے انہوں نے بات کہی ہے. فإن القلب إذا تعود سماع القصائد والأبيات والتذ بها، اگر دل اس بات کا عادی ہو جائے کہ اس نے قصائد ہی سننے ہیں، نظمیں سننی ہے ہر وقت، اور انہی سے اس نے لذت پانی ہے، حصل له نفور عن سماع القرآن والآیات، تو لا محالہ اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی آیات سننے سے اس کا دل تنگ پڑ جاتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں، یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرما رہے ہیں. اور ہم سے ہر بھائی اس کا جو ہے نا اس کو محسوس کر سکتا ہے کہ جس قدر اناشید کی محبت، ان کا سننا وہ آپ کے اندر زیادہ ہو جائے گا، اتنا ہی قرآن سننا گناہ ہو جائے گا. اللہ کا کلام اور بندوں کا کلام یہ کم بھی جمع ہوتے ہیں نا. اناشید کیا بندوں کا کلام ہے، اور قرآن مجید کیا اللہ کا کلام ہے. تو اگر اناشید سننے کی یہ نتیجہ یہ نکل آئے کہ اللہ کے کلام اس کا حصہ کے پاس کم ہو جائے، اس کی قدر و قیمت میں کمی واقع ہو جائے، تب بھی ان کو نہیں سنا جائے گا. اور اس تمام بات کا خلاصہ کیا نکلا؟ یعنی جو اناشید ہے یا جو نظمیں ہیں، جو قصائد ہیں، نعتیں ہیں، جو کچھ بھی ان کو کہہ لیں، یعنی جن میں آلات نہیں ہوتے، تو یہ کب جائز ہوتی ہیں؟ ان کو کب سنا جا سکتا ہے؟ جب یہ انہیں عبادت نہ سمجھا جائے، ان میں حرام کلمات شامل نہ ہو، ان میں موسیقی کے قائم مقام آوازیں شامل نہ ہو، ان کی دھنیں موسیقی والی دھنیں نہ ہو کہ اس پر انسان جھوم سکے، ڈانس کر سکے، تالی پیٹ سکے، ایسی دھنیں نہ ہو. اور یہ چیزیں آپ کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، تو ایسا انشاد، ایسا اناشید، اس صورت میں پھر نظمیں سننا یہ جائز ہے انشاءاللہ. اور اسی کی صورت کیا جو ہمارے سامنے نظم ہے، یہ جو علمی منظومات ہوتے ہیں، کیوں علماء لکھتے ہیں، لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں.
کیونکہ ان میں ان تمام باتوں میں سے کوئی بات نہیں ہوتی. اور اسی طرح عام دیگر بھی جو اخلاق سے متعلق، آداب سے متعلق نظمیں ہوتی ہیں، تو ان کا یہی ضابطہ ہے، یہی قاعدہ ہے کہ اگر یہ 5 باتیں ان میں ہیں تو ان سے بچنا چاہیے. بصورت دیگر ان کو سننا سنانا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں.